اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ رب العالمین توکل کے باب میں، یہ اصول الثلاثہ کا کلاس ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس آیت میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کا انعام ملنا، اور اللہ نے اس پہ جو یقین کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، تو دراصل یہ ایک عبادت ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کے ذات سے کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام اور تمام نیک لوگ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کیے۔ تو ہمیں یہ بھروسہ ایسا کرنا چاہیے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ بے شک یہ انبیاء کرام تھے کہ نیکیوں میں، خیرات کاموں میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے، کس کے ساتھ؟ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور ہمارے لیے خشیت اختیار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر کیا، رغبن یعنی رغبت کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارنے، یعنی کہ رغبت مطلب رضا، امید اللہ کے ذات سے ہو، اور رہبن یعنی خوف، یہ بھی اللہ کے ساتھ ہو کہ اللہ کے ساتھ انسان مومن کو ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ایک امید ہو اور ایک خوف بھی ہو۔ امید ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے بنا پر اللہ ہمیں جنت دیں گے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں تو اس کام کے ذریعے اللہ ہمیں جنت دیں گے، لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم اتنے بھی زیادہ اللہ سے امید نہ کر بیٹھے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، اللہ ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو صحیح کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، چلو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ ایسی بھی نہیں کہ ہاں رغبن یعنی کہ دونوں امید اور خوف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک امید اور خوف، یہ دونوں چیز اس کے اندر عبادت میں ہونی چاہیے کہ وہ کر رہا ہے تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین اسے دیں گے، اور اگر وہ اس کی ناشکری کرتا ہے یا اس سے انحراف کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں، وہ اس چیز پہ یقین نہ کر لے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم تو جنت جائیں گے۔ امام ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ اس وہم گمان میں نہ رہے، کیونکہ امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے، جو باب باندھی، وہ یہ بھی کہے ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں کچھ ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کے اعضائے وضو جو ہم دھوتے ہیں نماز میں، یہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہوں گی۔ ہے تو مومن، نماز پڑھتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی گئے، ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم توحید کے ہم اقرار کر رہے ہیں، جو چاہے کرے اللہ رب العالمین ہمیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ایسا ہوتا کہ ہم صرف کلمہ توحید پہ یقین کر لیتے، تب تو پھر کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو امید نہ کرتا کہ وہ جنت میں، یعنی کہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ تو جنت اس کے لیے فکس ہے۔ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے کہ اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو ہم اس کے لیے جہنم تیار کر رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، خوف اس کی جہنم کا، امید اس کی جنت کا، اور اس بنا پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور بندے کا حسن جن اللہ کے ساتھ اس احباب کے، یعنی جو اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس اسباب کے بنا پر ایسا نہ ہو کہ یہ توکل ہم کسی انسان پہ دکھائے جیسا کہ اللہ پہ دکھانا چاہیے۔ جیسے مان لیے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ نہ ہوتے تو اس کی جان تو نہیں بچتی۔ یہ کہنا، علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اصلاح ضروری ہے کیونکہ اس میں شرک کی بو پائی جاتی ہے۔ آپ کو ذریعہ اللہ نے بنایا،
اللہ نے تو ہمارے لیے یعنی مقرر کیے بیماری دی ہے، آپ اگر اس کا صحیح علاج نہ کرتے تو آج یہ بچ نہ پاتے۔ اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ بنا کر اس کو صحیح علاج کا توفیق دی۔ تو وہاں پر امید جو ہے کہ ہم کسی پہ کیسے امید کر سکتے ہیں؟ جیسے مان لیے کہ کوئی وکیل ہے، کوئی اور بہت بڑا لائر ہے، کچھ بھی ہے، ہم اسے اپنے کیس کو سونپتے ہیں، دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایماندار ہے، نیک ہے، آپ پہ یقین ہے، آپ اس کام کو کریں گے۔ تو یہ اس درجے تک نہیں پہنچ رہا کہ توکل جیسا اللہ پہ کرنا چاہیے۔ جیسے آج بہت لوگ اپنے مالک کو یا اپنے باس کو یا پھر جہاں پر کام کرتے ہیں اپنے مالک کو سمجھتے، یہ نہ ہوتے تو آج ہمارا گھر نہ چلے گا، آپ ہی ہے تو ہمارا گھر چل رہا۔ ایک کہنا یہ اعتقاد جو اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اگر ہم کسی انسان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہے میرے، ایسا اگر ہم کہتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ توکل اللہ رب العالمین سے کرنا۔ جی تو ہمیں اس چیز کی امید کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ اللہ رب العالمین جو چلنے کا حکم دیے ہے، ہم جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد جو ہم کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم اس میں پائی جاتی ہے، کہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے انسان وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ توکل حول لا حول۔ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ حول کا مطلب ہوتا تحویل کرنا، بدلنا پھرنا، یعنی کہ انسان آج اردو میں ہم توڑ مڑوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت جو مجھے گناہوں سے پھیر دے یا نیکی پہ قائم رکھے۔ امام ابن قیم کہتے نہیں کہ گناہوں سے پھیرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ثابت قدم کرنا نیکی میں ہمیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جو حول یہاں پہ یہ کہ اگر انسان اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا گناہوں سے پلٹتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے اور عبادت میں آپ کھڑے ہوئے، وضو کر کے آپ نماز کے لیے، بہت مشکلات تھی آپ کا، بارش ہو رہی تھی لیکن عین وقت میں دیکھیں کہ 2 منٹ باقی ہے، چلو 1 رکعت تو ملے گی، اس امید سے آئے تو آپ کو یہاں پہ 2 رکعت مل گئی۔ آپ نے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھا کہ نہیں ہم جا رہے ہیں اس بنا پر، تو یہ آنا آپ کا یہ اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہوئی تب۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، حدیثوں میں سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ ہم آج صف اول پہ نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے اور راستے میں اگر کوئی پریشانی اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی، ٹریفک جام ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پہنچنے میں اس کو لیٹ اگر ہوتا ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، نیت یہ تھی کہ صف اول میں پڑھیں گے اور تکبیر اولیٰ کا ثواب پائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتا جب مسجد میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یقین اس کے اللہ کی ذات سے یہ تھی کہ ہمیں ملے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین وہی ثواب اس کو نوازتے ہیں، اور جتنے نمازی ہے جو ان کو ثواب ملتا ہے سب کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ کب؟ یقین اللہ کی ذات سے جیسا ہوگا۔ جیسے ہم گھر سے باہر دعا پڑھ کے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب انسان یہ کہہ کے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے قد ہدیتا، تحقیق کے اسے ہدایت مل گئی، وہ کفیتا، اور یہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ ایک ہمزاد شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک شیطان جو باہر اسے ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے گھر کے باہر ہوتا ہے، جو اس کو بہکائے، اس کو ورگلائے۔ تو جب فرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دی گئی، یہ کافی ہو گیا، اب تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اس دعا کو ہم کیا پڑھ کے نکلتے ہیں؟ یقین جتنا ہمارے اللہ کے ذات کے ساتھ جتنا ہوگا اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا، اتنا اللہ رب العالمین کا وشواس جتنا اللہ پہ ہوگا اتنا وہ دعائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ عمران ابن حسین یہ صحابی جو تھے، یہ آج ہم جو کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بیٹھ کر پڑھتے یا ٹیک لگا کر پڑھتے ہیں، جن کو کسی بیماری ہے، عمران ابن حسین کو بواسیر کی بیماری تھی۔ یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہے کہ اللہ کے رسول
ہمارے ساتھ یہ بیماری ہے کہ میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو سارے سے پڑھو۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ اجازت دی۔ ان کی یہ بیماری تھی، وہ اللہ کی ذات سے جو امید رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ عمران ابن حسین ایسے صحابی تھے جن سے فرشتے ان کے بستر میں ان سے مسافہ کرتے تھے، یقین اتنا تھا اللہ کے ذات پہ ان کو کہ اللہ رب کن لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے دن سے بیمار ہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ بولے خاموش ہو جاؤ، تم مجھے مت کہو، میں جانتا ہوں میرا رب مجھے جو بھی دے گا بہتر دے گا، اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں ہوا ہوں، وہ مجھے جس دن شفا دینے ہوگا وہ مجھے دیں گے، میں اللہ کی ذات سے وہ امید رکھتا ہوں۔ یقین ایسا تھا اللہ کی ذات سے، اور ایمان کا درجہ دیکھیے کہ فرشتے ان سے مسافہ کر رہے ہیں۔ اور اسی صحابی کو تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی ذات سے ایسا امید ہونے چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پہ وشواس کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ وشواس کرتے ہیں؟ ان کنتم مومنین، جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہی اللہ پہ وشواس کرتے ہیں، جن کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اتنا ایمان ان کا، یعنی کہ اتنا توکل، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات سے اتنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق غار حرا میں جو، یعنی کہ غار ثور میں وہ لوگ جو چھپے، تو وہ کیا ہوا سب؟ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہا ابوبکر؟ اللہ کے رسول اپنے جوتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنے قریب آ گئے دشمن، ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو؟ اللہ کے رسول کا یہ یقین اللہ کی ذات سے، آج وہ یقین ہمارا ہے، اللہ کی ذات سے ایسا یقین ہے، آج وہ یقین، بھروسہ جس پر اللہ نے کہا کہ ہم کافی ہوتے ہیں تمہارے لیے، تم یقین تو کرو کسی چیز میں، آج وہ یقین ہمارے پاس ختم ہو گئی۔ عبادت میں، کاروبار میں ہم دکان کھول کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے تبھی تو بیٹھتے ہیں نا، کہ اللہ کسٹمر کو بھیجنے والا، اللہ رزق دینے والا۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم توکل کرو اللہ پہ ایسا جیسے چڑیاں اللہ کی ذات سے توکل کرتے ہیں، کہ صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے، آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو کون دیتا ہے؟ وہ نکلتے، کوشش تم بھی کرو، اللہ تمہیں دیں گے، نہ کہ تم ہاتھ پیر باندھ کر اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوشش کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے یقین کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جس دن جتنا ہمیں لکھے ہیں وہ ہمیں مل کر رہے گا، یقین جتنا ہوگا وہ۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے کو جو سکھائے، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اے میرے بیٹے، اے غلام، تم اللہ کی حفاظت کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، یعنی اللہ کی ذات سے، کسی اور سے مدد نہ چاہو۔ مدد چاہنے کے اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ مدد کس طرح چاہو، جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو ذات سے پہلے مانگو۔ یہ مت سوچو کہ آج انسان جو اس بھروسے پہ شرک کس طرح کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے کاروبار کے اعتبار سے یا پھر اپنے جان کے اعتبار سے کہ فلاں شخص ہے نا، ہم ایسے کار پہ ہیں نا، ہم ایسے گھر پہ، ہمیں کچھ نہیں کریں، ہم ایسے مسلمانوں کے بیچ میں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو۔ یہ نہیں، بلکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں، ہم کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ اس طرح توکل کرتے ہیں، کسی کی طاقت، کسی کے بھروسے پہ یا کسی کی طاقت، کسی کے پیسے پہ، تو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے آ کر جب ان سے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، ہمیں اور فوج چاہیے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ خبردار، جیت ہمیں طاقت کے بنا پر، لوگوں کی تعداد کے بنا پر نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی ذات کے بنا پر ہمیں جیت ملتی ہے۔ پوری اسلامک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیے، جتنی بھی لڑائی ہوئی، تمام لڑائیوں میں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی، کافروں کی زیادہ ہوئی۔ کس بنا پر؟ کیونکہ اس کا یقین تھا کہ اللہ کی ذات جیت دینے والے۔ آج ہم تھوڑے سے، یعنی کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن آج پھر بھی ہم کفر سے خوف پاتے کیونکہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات سے ختم ہو چکا ہے۔
ہم یہ کیوں بھول گئے؟ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ کفار سے کہ تم جس طرح سے موت سے پیار کرتے یا زندگی سے پیار کرتے ہو نا، ہم موت سے پیار کرتے ہیں. ہم جان دیں کہ ہماری موت جس دن ہوگی، جس وقت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر نہیں ہوگی تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو آج یہ بھروسہ ہے. آج ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ حکومت ہمیں ختم کر دے گی، وہ فلاں چیز ہمیں اس طرح برباد کر دے گی. ہرگز نہیں. اللہ کی ذات سے ہمیں اس طرح یقین کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ یقین کریں تو کب ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، خلفائے راشدین کی سیرت کو، کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری، وہ کس طرح وشواس کرتے تھے. کیا ان کے بہت بڑے بڑے محلات تھے، بہت کروڑ پتی تھے وہ لوگ، یا بہت ان لوگ اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازا؟ نہیں. کیا تھی ان کی زندگی؟ اونٹوں کو چراتے تھے، دودھ پیتے تھے، راجستھان میں رہتے تھے، پنکھا بھی نہیں تھا ان کے گھروں پہ، اے سی بھی نہیں تھا. لیکن آج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، یاد دیکھے سے، کیونکہ ان کی یقین، ایمان اللہ کے ذات پہ بہت زیادہ تھی. آج ہمارا وہ ایمان نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہمیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اسی طرح تم ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح صحابہ یقین کرتے تھے میری ذات سے تم یقین کرو گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے ایمان کو ہم دیکھ لینا. تو کب دیکھیں گے؟ جب سیرت پڑھیں گے تب تو جانیں گے نا کہ صحابہ کی زندگی کیسے گزری، وہ دنیا کو کیا سمجھتے تھے. آج وہ چیز ہمیں ختم ہو چکی. ہر چیز میں ہم اللہ سے توفیق جو ہمیں مانگنی چاہیے ہم نہیں مانگتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو جب یہ سکھائے کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو کہے کہ معاذ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرو، اللہم عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، کہ اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں. کس پر؟ تیرے ذکر پہ، تیرے شکر پہ، اور تیری بہتر عبادت کرنے پہ. صحابی کہتے ہیں کہ میں جب سے اس دعا کو پڑھتا ہوں ہر عبادت کے لیے ایک الگ سی لذت محسوس ہوتی ہے. پڑھتے ہم دعا، لیکن اب دعا ہمارے لیے عادت بن گئی ہے، عبادت نہیں. رٹی رٹائی زبان پہ وقت پڑھ رہے تھے. ہم ان معنوں پہ غور فکر کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا مان رہے ہیں. کہ اللہ ہم تیرے ذکر پہ تیری مدد چاہ رہے ہیں، ہم ذکر نہیں کر پا رہے. اللہ جیسے تیرے ذکر کرنا چاہیے ہم ایسا نہیں کر پا رہے. اللہ تیرے جتنی نعمتیں تو عطا کی ہے اللہ اتنا شکر ادا نہیں کر پا رہے. اللہ بہتر طریقہ سے جس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ احسان کی تعریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے پوچھا مل احسان انت عبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. تو ہم کہاں اللہ کو اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہے. صحابہ سے پوچھا جاتا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ بولے ہماری ہر نماز ایسی ہوتی تھی کہ ہم اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں. اگر جس انسان کو یہ کہہ دیا جائے اس نماز کے بعد تمہاری موت فکس ہے، وہ بتائیے اللہ سے کیسا لو لگائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے اسے بیوی بال بچے کسی کے خیال ہوگا؟ وہ صرف کہ اللہ میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے. یہ توکل کب ہوگا؟ جب اللہ کی ذات پہ جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا. صحابہ کو وہی چیز تھی کہ آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ بس 2 سیکنڈ کی آپ کی زندگی یا 5 سیکنڈ کی آپ کی زندگی، کیا مانگیں گے؟ دنیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ مجھے بخش دے. جس کے گناہ نہ ہوں گے وہی نہ جائیں گے جنت میں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی کے بارے میں جو حضرت عمر فاروق کو کہتے کہ جب وہ ملے تو تم اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا، اپنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اسے کہنا. وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول ہوتے. حضرت عمر فاروق ہر حج کے موقع پہ اعلان کرتے تھے اویس کرنی کے خاندان سے کوئی ہے، اس قبیلے سے کوئی ہے. ہر بار پوچھتے تھے، کوئی ملتا تھا پوچھتے تھے تم اویس کو جانتے ہو؟ تو ایک بار ایک شخص نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. کہاں رہتا ہے؟ چلو ہمیں ملاؤ. حضرت عمر فاروق فوراً اسی وقت چلے گئے اس سے ملنے کے لیے. جا کر ان سے ملتے ہیں، مل کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے بارے پوچھے. بولے میں امیر المومنین عمر فاروق ہوں، دوسرے خلیفہ ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں ملنے. آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تمہیں اویس ملے تو اسے کہنا دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. صحابہ کی کیا تڑپ تھی کہ ان کی دعا اللہ کے رسول نے کہا کہ رد نہیں ہوگی، اس سے تم جا کے دعا کروانا. آج یہ یقین عبادت کا ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. ہم اپنی دعاؤں پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی کہ نہیں، تو دوسری کی دعائیں تو چھوڑ دیجیے. جب تک یقین اپنی ذات اللہ کے ذات سے ہمارا نہیں ہوگا ہمارے مشکلات وہ حل نہیں ہوں گے.
اللہ کے ذات سے ہم چاہتے ہیں کہ دعا کرے فوراً وہ چیز اللہ سن لے. ہو سکے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس چیز کو اللہ فوراً دے دے آپ کو، اور دینے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ پریشانی بن کر چلے آئے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے فلاں لڑکا سے شادی ہو جائے، شادی ہوئی نہیں کہ 1 مہینے کے بعد وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ کاش تم سے میری شادی نہ ہوتی، لڑکا یہ کہتا ہے تم سے میری شادی نہ ہوتی، ہم خواہ تم سے شادی کر کے پھنس گئے. آج کیوں ہوتا ہے کہ تم نے رب کے فیصلے پر یقین نہیں کیا، تم نے کہا کہ اللہ اسی سے شادی ہونی چاہیے ہماری. یقین اگر ہوتا کہ اللہ جو تمہیں دینا چاہ رہا ہے وہ بہتر تم سے، اس سے بہتر جو تم مانگ رہے ہو اس سے بہتر. کل قیامت کے دن جب انسان کو یہ کہا جائے گا تم کیا مانگتے تھے دنیا میں، تمہارے لسٹ ہے، تم اپنے لسٹ کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دینا چاہتا ہے. جب انسان دیکھے گا تو اپنی خواہشات کو پھاڑ کر پھینک دے گا کہ میرا رب مجھے اتنا کچھ دینا چاہتا تھا اور ہم کیا مانگتے تھے دنیا میں. آج یقین اپنے رب سے کریے، اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین، آپ کا کام ہے دعا مانگنا، اللہ رب العالمین جس وقت وہ نعمت آپ کے لیے بہتر ہوگی اللہ رب العالمین عطا کریں گے. یقین کی دولت توکل آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. آج یقین کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جب موت ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیشہ ہماری زبانوں پہ اپنے ذکر اذکار کی توفیق ہمیں دے. کب جب دعا چاہیں گے، جب مانگیں گے تو اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں. تو ہمیں وہ یقین اللہ کے ذات سے کرنی چاہیے، تب اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہم صراط مستقیم پہ صحیح عبادت کر سکتے ہیں. یہ سب اللہ پہ توکل کے بھروسے کہ ہم اللہ کے بھروسہ جب تک نہیں کریں گے وہ ایمان ہمیں نہیں مل سکتا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. اللہ اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے اللہ اس طرح عبادت ہم نہیں کر پاتے، اے اللہ اس طرح عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.